نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 14-15 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر حق اور باطل والوں کا تقابل ذکر کیا ہے، حق والوں کا اور باطل والوں کا ٹھکانہ ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا یہ تو بتاؤ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہو، واضح دلیل پر ہو، حق پر ہو، فرمایا کیا کمن زین لہ سوء عملی، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو شخص زین لہ سوء عملی باطل پر ہو اور وہ باطل اس کے سامنے مزین کر کے پیش کیا گیا ہو جو کہ شیطان کرتا ہے. سوء عملی اس کے برے کام ہو. فرمایا واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو. تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ لیکن آج ہم تو کیے پھرتے ہیں، ہاں جی. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اپنی وضاقتہ شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس کے برعکس ایک آدمی بالکل اس کے سب الٹ چل رہا ہے اور وہ پھر دھڑلے سے کہتا ہے رب نے ویسے ہی بخش دینا ہے، رب نے پتا ہے کون جنت سے جانا ہے. تو اب بتاؤ، حالانکہ اللہ رب العزت کو تو پتا ہی پتا ہے، بندوں کو بھی پتا ہے، یہ دنیا حقیر سی چیز ہے. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے دنیا کس کی اچھی ہوگی کس کی بری ہوگی. ساری بات ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سلیقہ مند ہے، کوئی سمجھدار ہے، تو یقیناً دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. تو جو بیکار ہے، فضول کام کرتا ہے، ٹائم کو ضائع کر رہا ہے، لفنڈری کرتا ہے، سوٹا لگاتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ اب کوئی کہے نہیں جی اللہ نہیں پتا، دونوں نہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے اور جو دوسرے پہ چل رہا ہے وہ کون سا، وہ کدھر کو جا رہا ہے. ہم جب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے کیا بھیجتے؟ پڑھ لو فائدہ ہوگا. تو ہم فائدہ بتانے والے کون ہیں؟ تو بھائی ہمیں پتا ہے تو بتاتے ہیں نا کہ یقیناً جو پڑھ جائے گا وہ فائدے میں رہے گا. بولو فائدے میں رہے گا. جو کچھ سیکھ لے گا وہ فائدے میں رہے گا اور جو وقت ضائع کرے گا وہ پریشان ہوگا.
اب جس طرح جو نماز پڑھے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا تو ہم دونوں کو برابر کر دیتے. تو اس سے یاد رکھنا اچھائی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. آپ گھر کے اندر بھی ایک ہے حقوق کے اعتبار سے، لیکن ایک صلاحیتوں کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو خدمت والے کی دل آزاری ہوگی اور نافرمان وہ خوش ہوگا، اس کو کوئی تنبیہ نہیں ہوگی تو کل کو خدمت والا خدمت بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت بار بار جنت کا ذکر فرماتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو جنت والے کام کر رہے ہیں وہ حوصلہ رکھے، وہ خوش رہے، مزید کرے، اور جو نہیں کر رہا وہ واپس آ کر سیدھے راستے پہ چل پڑے. تو ابھی آج ہی آیت میں بھی یہی آگے اس کا دوسری آیت میں دونوں کا الگ الگ ٹھکانہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے. تو آج اصل یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں نافرمان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، فرما بردار کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. یہ معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. گھر کے اندر بھی، باہر بھی، اداروں میں، تعلیمی دستگاہوں میں، جہاں بھی پڑھنے والا تو اس کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کو تنبیہ کوئی نہیں. ہاں جی، اس لیے کل کو وہ پڑھنے والا بھی نہ پڑھنے والوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت خود اس بات کو فرما کر مجھے اور آپ کو بھی سبق دے رہی کہ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تمہارے یہاں بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور تیری یہاں نماز کسی کام نہیں آ رہی ہے. ہم کون ہوتے یہ کہنے والے؟ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو کون کہتا کام نہیں آئیں گی؟ بولو بھائی، کون کہتا کام نہیں آئیں گی؟ عجیب بات ہے. وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے، اور میں اور آپ کہتے تیرے کام نہیں آئے گی. ہمیں یہ حق ہے کہنے کا؟ بولو بھائی. تو یہی بات ہے. ہاں جی، اور جو نہیں پڑھتا بجائے اس کو سمجھانے کے کوئی گال نہیں، اللہ نے تو ویسے ہی بخش دے. حالانکہ یہ کہیں بھی ویسے بخشنے والا ذکر کہیں بھی نہیں. میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے کی پڑھا، دلیل مجھے دے دے. اللہ نے یہ کہیں وعدہ نہیں کیا کہ حضور کی امت میں ویسے ہی بخش دوں گا. ایسا نہیں ہے. معراج سے واپس آ کر سود خوروں کا انجام، چغل خوروں کا انجام، بے نمازیوں کا انجام، یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ یہ تو آگے نہیں فرمایا میں نے دیکھا میری ساری امت جنت میں. آپ نے سنا کبھی؟ تو اس مولوی صاحب نے کہاں سے سن لیا جو لوگوں کو غلط لولی پاپ دے جا رہا جی؟ تو حضور کی تمہیں ویسی امت بخشی جا رہی. ملنگت وہی گل سنی ہوئی ہے کہ ویسی بخشی جا رہی. اچھی بات ہے یار، اب یہ غلط بات ہے. ویسے بھائی کوئی بخشی نہیں جا رہی. دیکھو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے گھر والوں کو جمع کیا، بیٹی بھی ہے، عزیز و قارب بھی ہے. کیا فرمایا کہ میرے سہارے پہ نہیں رہنا، اپنے اعمال کرنے ہیں. قیامت والے دن اعمال کے برابر معاملہ ہوگا، اعمال کے برابر قدر ہوگا. دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں فرمایا ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر شخص کا معاملہ اپنے عمل کے ساتھ ہوگا. قرآن میں واضح ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اگر ویسے ہی بخشی جانی ہے تو پھر قرآن میں بار بار جہنم سے ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ پھر قرآن میں یہی بتایا جاتا ہے بس آپ ویسے ہی بخشے ہوئے لوگ. اب یہ بات حضور نے صحابہ کو تو نہیں فرمائی، وہ تو ساری زندگی محنت بھی کرتے رہے، ڈرتے بھی رہے. ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر کے بارے میں، وہ تو یہ جملہ ان کے بارے میں ان کی زبان سے ادا ہوا کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. خوف خدا، کاش ہم پیدا ہی. ان کا جملہ تو یہ ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ. حضور کی خوشخبری یاد کرتے ہیں تو شکر ادا کر رہے ہیں، اور جب کبھی خدا کا خوف طاری ہوتا ہے، شر کا منظر سامنے آتا ہے تو ان کے جملے یہ ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ہم نا بڑے غلط راستے پہ ہیں، ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اور ہم بھی بڑے بے فکر ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں
ہم بے فکر نہیں ہو سکتے خاتمہ بالخیر جب تک نہیں ہو جاتا. ہمیشہ چکنا رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, محنت کرنی ہے سیدھے راستے کی, اور ڈرتے بھی رہنا ہے شاید یار کے پاؤں پھسل نہ جائے, شاید کہیں یار معاملہ غلط نہ ہو جائے. میں نے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دیکھے نا, بڑھاپے میں جا کر وہ جب کوئی دعا کی بات کرتے تھے نا, ایک بات فرماتے تھے, یار دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے. خاتمہ کس پر؟ میں نے اور آپ نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ میں نے بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں, آخری زندگی میں نا بڑھاپے میں جا کر جب بھی کوئی ملتا نا تو وہ یہ کہتے ہیں یار ہمارے لیے دعا کرنا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھیں خاتمے کے وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے, اور یہ جو مومن کہتے ہیں نا اس کی ماں لینے آگے مرحوم, اس کا باپ لینے آیا, یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ شیطان ہوتا ہے, ان کے روپ میں آتا ہے. اور آپ جو مومن یہ جملے سنے ہو کہ مرنے والا کہہ رہا ہوتا میرا ماں باپ آ گئے, میرے فلانے لینے مجھے آ گئی, وہ اس وقت شیطان ہوتا ہے, اور وہ حملہ یہ کرتا ہے کہ ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو. ہاں جی, اس کا پورا زور اس وقت ہوتا ہے, پورا زور لگاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ آخری موقع ہے. اب جو پھسل گیا وہ پھسل گیا, اب جو بچ گیا وہ بچ گیا. تو خاتمہ ایمان پر, اس کی دعا بھی, اس کے لیے کوشش بھی, اس کے لیے حضور نے اعمال بھی فرمائے. اس لیے تو فرمایا مسواک کا استعمال کرو خاتمہ ایمان پر ہوگا, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو خاتمہ ایمان پر ہوگا, والدین کی عزت کرو خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ اعمال ذکر فرمائے. تو آخر یہ بہت اہم چیز ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. فرمایا پہلی آیت میں تو یہ بتا دیا کہ جو حق پر چل رہا ہے وہ باطل کی طرح نہیں ہے, اور باطل پر چلنے والا حق والے کی طرح دونوں الگ الگ ہیں. تو دونوں الگ ہیں تو دونوں کی منزلیں الگ ہیں, دونوں کا سفر الگ ہے. تو ٹھکانہ بھی کیا بولو بھائی, اگلی آیت میں ٹھکانہ ذکر کیا جا رہا ہے. اب اللہ کیا فرماتی مثل الجنت التی وعد المتقون, کہ یہ جو جنت ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے, مثالیں دی جاتی ہیں, وعد المتقون متقیوں سے وعدہ ہے. یہاں امتی لفظ نہیں ہے, سارے بولو, یہ نہیں فرمایا حضور کی امت سے وعدہ ہے. کیا فرمایا وعد المتقون. متقی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کا پابند ہو, اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے والا ہو, اس کو متقی کہیں گے. نافرمانی ہو جائے توبہ کر لے, توبہ کے بغیر اس کو سکون نہ آئے, توبہ کے بغیر بولو اس کو سکون, اس کو کیا بولتے ہیں؟ متقی. تو میں اور آپ دھوکے میں رہے نہ رہے, اس وقت شاید مسجد میں کوئی متقی ہو, یہ میں اور آپ ذہن میں رکھیں, شاید کوئی ہو. جی ہاں, اس کی زندگی الگ ہوتی ہے. آج کے دور میں اسی کو تو ہم ولی کہتے ہیں. متقی کا دوسرا نام کیا بولو؟ ولی ہے. تو آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے؟ تو پھر تو کوشش کرنی ہے, پھر بات بنے گی. یا اللہ نے فرما دیا میرا وعدہ متقیوں سے ہے, میرا وعدہ امتیوں سے نہیں. سارے بولو امتیوں سے, کہ جو امتی ہے اس سے جنت کا وعدہ نہیں. امتی کے ساتھ متقی بننا پڑے گا, پھر جنت دوں گا. پھر جنت میں کیا ہوگا اس کا ذکر کر دیا, فیہا انہار من ماء غیر آسن. سب سے پہلی بنیادی چیز وہ پانی ہے. وہ کیا ہے بولو بھائی؟ پانی. ہمارے یہاں بھی بنیادی چیز کیا ہے؟ پانی. اور جسم کے اندر انسان کی حیات کے لیے خون ضروری ہے, اور خون بننے میں 80% پانی کا دخل ہے, 20% خوراک ہے. سارے بولو. اور ہمیں 20% چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہے. اور اگر اس کے برعکس ہوتا کہ پانی کی جگہ 20% میں فری ہوتا, اور پانی ان 20% کی جگہ 80% خریدنا پڑتا, تو تصور کریں حالت کیا ہوتی. سوچو حالت کیا ہوتی. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے. سارے بولو اللہ کا. یہ دیکھ لو خاص طور پہ ہمارے یہاں پنجاب میں پانی فری میں ہے. پانی تو کسی کو یار پلا دو تو وہ ٹھنڈا بھی پلا دیتا ہے, بعض دفعہ میٹھا بھی پلا دیتا ہے. سادہ تو خیر سے
ہر جگہ دستیاب ہے. تو آپ خود سوچیں پانی جیسی نعمت خون کے بننے میں کتنے فیصد اس کا دخل ہے؟ اور 80% خریدنا پڑتا اور 20% باقی خوراک ہے، وہ فری میں ہوتی تو میرا اور آپ کا کیا بنتا؟ ہمیں تو 20% نے پریشان کیا ہوا ہے، 80% فری میں، اس کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بولو کتنی بڑی. تو وہاں بہرحال پہلی نعمت ذکر پانی کی ہے اور فرمایا آسن. آسن اس پانی کو کہتے ہیں جو تالابوں میں، کنووں میں، مختلف جگہ میں کھڑا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہو عموماً اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اگر کنواں استعمال نہ کیا جائے، اس سے پانی نہ نکالا جائے، 2-4 سال پڑا رہے، یا تو ویسی زمین میں چلا جائے گا، اور اگر برقرار رہا تو بدبو پیدا ہو جائے گی، کیونکہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے. چلتا پانی تو اللہ یہاں فرماتے ہیں غیر آسن، وہ بدبو سے پاک پانی ہوگا، وہاں سمیل نہیں ہوگی پانی میں، خراب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی عمدگی میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا. دوسری نعمت فرما دی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمُهُ، جس کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا. یہاں دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، آپ خالص دودھ لے کے رکھ رہے 12 مہینے تک تو خراب ہو جائے گا، خراب نہ بھی ہو تو ذائقہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، وہاں نہیں بدلے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہاں عمدہ مزیدار بہترین شراب ہوگی، لیکن اسی کو ملے گی جو یہاں کی شراب سے اپنے آپ کو بچائے گا. ہاں جی، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے شراب دیکھی بھی ہو، الحمدللہ. حالانکہ میرے ساتھ والے میری ہم عمر کے، میرے گاؤں کے، وہ خوب پیتے پلانے والے، لیکن ان میں رہ کر الحمدللہ اللہ نے بچائی رکھے. الحمدللہ. مجھ سے کوئی پوچھے نا شراب کا کلر کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے منہ کے بدبو سے مجھے بدبو آتی تھی کہ انہوں نے کچھ پیا ہوا ہے. میں پوچھتا تھا کیا پیا ہوا ہے. ہاں جی، تو اللہ رحم فرمائے. تو اس سے بچنا ہے، اور یہ فرمایا بھی گیا ہے کہ قرب قیامت میں اس حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، نام بدل دیا جائے گا. آج کل دکانوں پہ ملتا جو کا پانی دے دو، کیا بولتے بولو؟ یہ شراب کو کہتے جو کا پانی، انگور کا پانی دے دو. یہ بنتی انہیں چیزوں سے ہے، لیکن گڑبڑ بیچ میں ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ ہوگی اور بہترین ہوگی. اور پھر آخری چیز آج کی آیت میں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتے شہد ہوگا صاف اور شفاف نتھرا ہوا. اب شاید ہوتا نا بیچ میں کچھ نہ کوئی چھتا، کوئی مکھی، کوئی اس کا پر، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی، فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نعمتوں کے بعد فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں پھل ہوں گی. اور پھلوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو خوراک اگر لی جائے 100% میں، تو پھل جسم کے لیے 70% چاہیے. بہترین جسم کی خوراک میں پھل کا کتنا حصہ بولو؟ 70%. اور 10% یہ سبزیاں وغیرہ، دالیں، سب کچھ ہے. 20%، 10% گوشت ہے. 10% کیا ہے؟ یہ اصل روٹین ہے کھانے کی. اگر آپ بہترین خوراک چاہتے ہیں تو روٹین میں یہ چیز لائیں. 70% پھل، 20% سبزی دالیں وغیرہ، 10% کیا ہو. اور ہمارے یہاں گوشت پہلے پہ آیا تو اس لیے جسم پہ گوشت ہی گوشت ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے. تو ظاہری بات ہے جب آخر کو پہلے لاؤ گے تو ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ سارے بولو. چوتھے نمبر والے کو پہلی پوزیشن دے دو تو کیا رہے گا پیچھے؟ لڑائی اور جھگڑا ہی تو رہے گا. تو یہی بات ہے، خوراک میں آپ 10 والے کو 70 پہ، بلکہ کیا 100 پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. ہر روز میرے تو کہتے ہیں یار ادھر تو ماشاءاللہ موجے ہیں، لیکن یہ پتہ یہ موجے جسم کے لیے تباہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور یقین کر لو اس جملے میں اتنی لذت ہوگی جنتی جب سنیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اس کی لذت خدا کی قسم آج بھی ہے، لیکن یہ اس کو محسوس ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مجرم سمجھے. میں اور آپ خود تصور کرے، اللہ معاف کرے، انسان جج کی عدالت میں حاضر ہو، واقعہ ہی مجرم ہو، حد کری لگی ہو، واقعی جرم کیا ہو،
اور تصور میں سوچو اور وہاں داخل اور وہ کہ جا تجھے بری کر دیا. ذرا سوچو کہ انسان کی خوشی کی کیفیت کیا ہوتی. جبکہ جرم اس نوعیت کا ہو کہ جاتے ہی اندیشہ کہ یہ پھندے پہ لٹکوائے گا. میرے آرڈر پھانسی کے ہیں, میرے آرڈر سزائے موت کے ہیں, میرے آرڈر گولی کے ہیں, لیکن وہاں جاتے ہی وہ کہے جا یار تجھے معاف کر دیا. تصور کریں خوشی, ذرا دل میں لے جائے نا, ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے. تو اس ساری چیزوں سے بڑھ کر کہ جب ہم اپنے آپ کو جہنمی سمجھے, کیونکہ جہنم والے کام تو اللہ معاف کرم کر رہی, اور پھر اللہ کی اس نعمت کو ذہن میں رکھے, تو خدا کی قسم لو لو میں ایک خوشی کی لہر آ جاتی ہے کہ اس دن اگر یہ جملہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے, اللہ فرمائے جاؤ میں نے تمہیں کیا کر دیا. تو اس چیز کو تصور میں لایا کریں. یہ بہت بہترین مراقبہ ہے, بہت بہترین. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار, یہ جو ہم جنت کی نعمت جنتی کی ذکر کی ہیں, فرمایا کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ہوا خالد فی النار جو جہنم میں داخل کر دیا گیا. وسقومان حمیما, جس کے لیے کوئی دودھ, کوئی شہد, کوئی شرابن طہورا, کوئی پانی نہیں. کیا ہے وسقوما, پلایا جائے گا ماں پانی, حمیما جسم کے جلنے کی وجہ سے جو پیپ نکلے گی وہ پلائی جائے گی. بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو میں نے عرض کیا ہم تو برابر کیے جا رہے ہیں. ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ کسی نے نہیں. تو ہم یہ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی مجرم کو مجرم کہیے, مجرم کو مجرم سمجھے, مجرم کو مجرم کہہ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے. کہنے کا مطلب یہ نہیں اس کو نعرے لگائے, اس کو بتاؤ بھائی غلط کام تیرا غلط ہے, اس کا انجام غلط ہوگا. کیا ہوگا بولو بھائی, تو نماز نہیں پڑھتا, تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر یوں ہی رہا تو. نماز پڑھا کر, اس کی حوصلہ شکنی کرے, کہا کہ معاشرے سے گناہ کیا ہو جائے بولو ختم ہو جائے. نمازی کی حوصلہ افزائی کرے. یہ تو خود بھی فرمایا کہ جو مسجد میں آئے جائے اس کے نمازی ہونے کی گواہی دو. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا جو غلام نماز پڑھتا اس کو مارنے کی اجازت نہیں, جو ملازم نماز پڑھے اس کو مارنے کی بولو اجازت. تو جو گھر میں بچہ بچی نماز پڑھے تو اس کی بےعزتی کی اجازت ہے, اس کو دوسرے کے برابر کرنے کی اجازت ہے. اس کا تو پھر آپ اوپر رکھیے, اس کو عزت دے, اس کو احترام کرے, تاکہ اس کو اور نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو, اور جو نہیں پڑھتے ان کی حوصلہ شکنی ہو, وہ بھی نماز پڑھنے کی کیا کریں. ہاں جی, تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ, اور وہ پانی اتنا کھولتا ہوا گرم ہوگا اندر کا سارا نظام کاٹ کے رکھ دے گا. پیے گا جہنمی, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا. پیاس اتنی شدت, کیونکہ یہ بھی ایک سزا ہوگی. فرمایا پیالہ منہ کے قریب کرے گا, یہ گوشت جل جائے گا اس کی شدت حرارت کی وجہ سے, پھر بھی پیے گا. جیسے جیسے اندر جاتا جائے گا نظام کو وہ کاٹ دے گا. کسی کو یقین نہیں آتا تو بولتا ہوا پانی کا گھونٹ بھر لینا, دنیا میں بتا دیتا ہے. وہ بول رہا ہو نا اوپر لاؤ تو ذرا گھونٹ بھر کے چیک کر لینا, وہ دنیا میں بتا دے گا کہ واقعی گرم پانی کیسا ہوتا ہے. اور یہ 1% گرمی ہے, جہنم کی 70% اس سے بڑھ گئی. یہ جتنا بھی ابلتا ہوگا اس سے وہ 70% کیا ہے. تو یہ بھی ذرا تصور میں رکھا کرے, انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو بھی سامنے رکھتا ہے نا, جرم کی سزا, تو اس جرم کو چھوڑنا کیا ہو جاتا ہے. جس طرح آج کل وہ کہتے ہیں نا وہ کیا آتا ہے اسی لائن سے دوبارہ واپس آنا, وہ 2000 جرمانہ ہے 92. تو بتاؤ آگے پولیس والا کھڑو تو کوئی آتا ہے 92 ہے, وہ فوراً واپسی شروع ہو جاتی ہے. وہ آگے کھڑا, وہ آگے کھڑا, سب کو بتا رہے ہوتے, وردی سے ڈر رکھ لے 2000 سے سارے بولو بھائی. تو اگر یہی کیفیت گناہ کے بارے میں جہنم کو ذہن میں رکھیں گے تو گناہ ہوگا ہم سے. تو میرے بھائی اگر جہنم ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر 400 چل. اللہ رحم فرمائے. باقی جو قرآن نے کہا وہ سچ اور حق ہے. میری اور آپ کی سوچ کیا ہے وہ میری اور آپ کی ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو بسم اللہ, اگر قرآن کے خلاف ہے تو وقت ہے ہم قرآن کی طرف اپنی سوچ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.